ہے سوگ جس جگہ بھی شہ مشرقین کا، خود پرسا زہرا لیتی ہے اس نور عین کا۔ رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم علیہ السلام ہے، چشم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ درود پڑھے محمد ظالم۔ حضرات سامعین، سورت انفطار کی چند آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، اور ابھی اثر صاحب نے جو امام حسین السلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، میں نے چاہا کہ یہی موضوع میں اپنے رات کی تقریر میں رکھوں، حیات معنوی۔ حیات معنوی کو میں نے موضوع قرار دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تمام انسانیت سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم۔ اے انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے؟ تجھے ہو کیا گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں تکبر پر آمادہ کیا؟ وہ تمہارا کریم پروردگار الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، تمہارا تسویہ کیا، فعدلک، اور سب سے بڑی بات اس نے تمہیں عدل سے پیدا کیا۔ عدل سے پیدا کیا یعنی جو چیز جس رکھنے کے قابل تھی میں نے اس کو وہاں رکھا۔ میں نے تمہاری آنکھوں کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق ہیں، تمہارے کانوں کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق ہیں، تمہاری ناک کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق، تمہاری زبان کو وہاں بند کیا جہاں بند کرنے کے لائق، مطلب تمہارے تمام اعضاء کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق۔ عدل سے انسان کو اللہ نے عدل پر بنایا ہے، اور یہ بات اگر مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں جتنے مسائل ہیں، جتنے اختلافات ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ یہی سبب تھا کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا تھا، مولا یہ بتا عدل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو چیز جس جگہ کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا یا بٹھانا، یہ عدل ہے۔ مولا ظلم کسے کہتے ہیں؟ مولا ظلم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوال ہی میں نے تو بیان کر دیا، میں نے تو بیان کر دیا۔ کہا مولا میں سمجھا نہیں۔ کہا جب عدل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے، اب ظلم یہ ہوگا کہ جو چیز جس جگہ کے لائق نہ ہو اس کو وہاں رکھنا ظلم ہے۔ آپ نے اندازہ آپ نے قبلہ اندازہ لگایا کہ انسان کی خلقت جو ہے وہ عدل پر ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا میں نے تمہیں پیدا کیا، لیکن میں تمہیں عدل کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے عدل پر۔ اب میں ان سے کیسے بات کروں جن کے مذہب میں عدلی نہیں؟ بات تو قبلہ وہاں کریں جہاں عدل ہو، بات تو ان سے کی جائے جہاں عدل ہو، جہاں عدل ہی نہیں ان سے بات کیا کریں گے؟
جہاں عدل ہی نہیں ہے ان سے بات کیا کریں؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ عدل پر دیکھو، انسان کی بنائی ہوئی چیز میں ہر سال چینج ہوتی ہے. ہم کار لیتے ہیں فلاں ماڈل کی فلاں ماڈل کی. یہ بڑے بڑے سائنسدان گزر چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں، لیکن آج تک کسی نے ہماری خلقت پر اعتراض نہیں کیا کہ انسان کی آنکھ یہاں ہونی نہیں چاہیے تھی، انسان کی ناک یہاں ہونی چاہیے تھی، انسان کے کان یہاں نہیں ہونے چاہیے تھا. پتا چلا اللہ نے انسان کی خلقت کو ایسا بے عیب پیدا کیا ہے، خلقت کو، انسان کو نہیں. بات خلقت کی ہے. یہی سبب ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرد البصر ہر طرح من فطور. تم نے آسمان کو دیکھا؟ کبھی دیکھا؟ میری خلقت میں عیب دیکھا؟ میرے نظام میں عیب دیکھا؟ کبھی خدا فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرد البصر ہر طرح من فطور. تم نے کبھی آسمان میں سوراخ دیکھا؟ کبھی تم نے آسمان کی خلقت میں دیکھا؟ پھر اللہ نے فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر. پھر دیکھو پھر دیکھو پھر دیکھو، تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی لیکن تمہیں میرے نظام میں عیب نظر نہیں آئے گا. آپ نے لگایا. پھر سنیں اس کو، بڑا جملہ ہے ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر. پھر دیکھو تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی لیکن تمہیں میرے نظام میں عیب نظر نہیں آئے گا. اب خدا کا نظام ہے بے عیب، اب خدا کا نظام ہے بے عیب، تو اس کو چلانے والے بھی بے عیب ہونے چاہیے. جب اللہ کا نظام بے عیب ہو، جب اللہ کا نظام بے عیب ہو تو اس کو چلانے والے بھی تو بے عیب ہونے چاہیے. اب یہ میرے الفاظ ہیں، یہ امام فخر الدین رازی کے الفاظ ہیں تفسیر کبیر میں کہ نظام چلتا کیسے. تو آپ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ یہ نظام جو ہے اللہ کی حجت کے ذریعے چلتا ہے. کہا حجت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے الحجت من یقوم بذاتی. حجت اسے کہتے ہیں جو خود اپنی ذات میں قائم ہو. پھر سنیں کہا یہ نظام چلتا ہے حجت کے ذریعے. کہا حجت کسے کہتے ہیں؟ کہا الحجت من یقوم بذاتی. حجت اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو، اپنی ذات میں قائم ہو. اپنی حجت اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو. وَيَقُومُ الْخَلْقُ عَلَى وَجْهِهِ، اور باقی تمام مخلوقات اس کی وجہ سے قائم ہو. نہیں میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا. پھر سنیں یہ کائنات کا نظام کیوں ہے؟ حجت کے ذریعے. الحجت من یقوم بذاتہ. حجت کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو. وَيَقُومُ الْخَلْقُ عَلَى وَجْهِهِ، اور باقی تمام مخلوقات اس کی وجہ سے قائم ہو. پتا چلا آج یہ مخلوقات قائم ہے، یہ جو کائنات قائم ہے، کوئی قائم ضرور ہے، کوئی قائم ضرور ہے. کوئی نعرہ ہے حیدری، کوئی قائم ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے. 72 مذاہب شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ 72 کے پاس اور قائم ہو کیسے؟ نظام ہے بے عیب، نظام ہے بے عیب. جب نظام بے عیب ہے تو جو نظام چلانے والا ہو وہ بھی بے عیب ہو. اب مسلمانوں کے پاس بے عیب ہے نہیں. 72 مذاہب میں شیعہ مذہب میں یہی تو فرق ہے کہ ہمارے پاس بے عیب ہے. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. دیکھیں ہماری جو حیثیت ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم. اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو رب کریم پر تکبر کرتا ہے. دیکھیں انسان، ہم کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن جتنی مذمت اللہ نے قرآن میں انسان کی ہے کسی مخلوق کی نہیں کی. جتنی مذمت انسان نے اللہ کی قرآن میں کی ہے کسی کی نہیں کی. یہ الفاظ ہیں سورۃ انفال کی. ان شر الدواب عند اللہ الصم
بکم الذین لا یعقلون، میرے حبیب یہ گونگے اور بہرے، یہ گونگے اور بہرے، یہ گونگے اور بہرے میرے نزدیک انسانوں سے بدتر ہیں، مخلوق سے جانوروں سے بدتر ہیں، یہ گونگے اور بہرے جانوروں سے بدترین ہیں، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ کیا واقعی گونگے تھے؟ واقعی بہرے تھے؟ یعنی جو رسول کے کلام کو نہیں سنتے تھے۔ دیکھیں اللہ نے اس میں تفضیل جو ہے اس کو استعمال کیا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، میرے حبیب یہ گونگے اور بہرے میرے نزدیک بدترین جانور ہیں، کیونکہ ان کو عقل نہیں ہے۔ پتا چلا جہاں عقل نہیں ہے وہاں حیوانت ہے، انسانت نہیں ہے، اور حیوانت بھی بدترین۔ ابھی میں نے آپ کو جملے حوالے کیا ہے تاکہ آپ کو قریب آ کر بات کروں، آپ سوچیں 2 منٹ کے لیے۔ انسان میرے نزدیک بدترین جانور ہے، یہ گونگے اور بہرے اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہے، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ پتا چلا جہاں عقل نہیں ہے وہاں حیوانت ہے، حیوانت بھی بدترین۔ کیوں؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ہم جہنم کو بھر دیں گے جنوں اور انسانوں کی اکثر سے، ہم جہنم کو بھر دیں گے جنوں اور انسانوں کی اکثر سے، ہے اشرف المخلوقات لیکن اکثریت جہنم میں۔ ہم جہنم کو بھر دیں گے جنوں اور انسانوں کی اکثر سے۔ یارا کون سا گناہ کیا؟ آواز لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے دل دی تھی سمجھتے نہیں تھے، ولم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں تھے، ولم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے کان دیے تھے سنتے نہیں تھے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مانند ہے، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بہتر۔ اولئک هم الغافلون، کیونکہ جانوروں کو عقل ہے، جب مالک پکارتا ہے تو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، نعرہ حیدری، دیکھیں میرے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی بھی ہو جو بکریوں کو چرواتا ہے، جو بکریوں کا چرواہا ہے، بکری کہاں جا رہی اس کو بلایا سمجھ گئی واپس آ جائے گی۔ آپ نے دیکھا کسی کی بھینس ہے، ارے جو اس کو چارہ کھلاتا ہے رات کو وہ اٹھا تو وہ اپنی زبان میں بات کرے گی، یعنی مالک کو پہچان رہی ہے کہ یہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ پتا چلا کہ جانور بھی انسان سے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ مالک کو پہچانتے ہیں، مالک کی آواز پر واپس آتے ہیں۔ اللہ نے بتایا عبدالحکیم وہ کس طرح اشرف المخلوقات ہیں جو رسول کی آواز پر نہ آئیں۔ میں ان کو انسان کیسے مانوں گا؟ نعرہ حیدری۔ میں ان کو انسان کیسے مانوں گا جو میرے رسول کی آواز پر نہ ہے، جو میرے رسول کی آواز پر نہ ہے، میں ان کو انسان کیسے مانوں؟ میں ان کو انسان کیسے مانوں جو رسول بلائے اور نہ ہے؟ تو پتا چلا کہ جانور بھی انسانوں سے بہتر ہیں، کہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن انسان اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، مالک کو نہیں پہچانتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ زندگی جو معنوی زندگی ہے، انشاءاللہ یہ مسلسل گفتگو چلے گی، لیکن ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ زندگی ہے کیا؟ یہ ارشاد خداوندی ہے سورۃ انفال میں، آیت کا نمبر ہے 23، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والے جب بھی میرا رسول تمہیں بلائے، تم کسی حالت میں ہو تو فوراً اپنے آپ کو رجوع کرو میرے رسول کی طرف، چاہے حالت نماز میں کیوں نہ ہو، کسی حالت میں کیوں نہ ہو۔ پتا چلا ہمارا رسول وہ ہے جس کو ہماری بندگی پر اختیار ہے۔ توجہ
میں چاہ رہا ہوں جس کو ہماری بندگی پر اختیار ہے، جس کو بندگی پر اختیار ہے وہ ہمارا رسول ہے، رسول کو ہماری بندگی پر اختیار. اور پھر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی وہ ہے جو تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. یعنی ہم اپنے جان پر اختیار نہیں، رسول ہماری بندگی کا بھی مالک، ہماری زندگی کا بھی مالک. رسول کا ہماری زندگی پر بھی اقتدار، ہماری بندگی پر بھی اقتدار. کوئی نماز پڑھے اور رسول بلائے نہ آئے تو وہ ایمان سے خارج، وہ ایمان سے خارج. نوجوانوں، سادات و غیر سادات و بزرگ، ایمان سے بتاؤ ہم اپنی جان کے مالک اگر ہوتے تو پھر خودکشی حرام کیوں؟ بھئی جان ہماری ہے، ہم نے اپنے آپ کو مار دیا، کیا ہوا؟ لیکن نہیں، اگر ہم اپنی جان کو مارے، ہم نے اپنے آپ کو مارے تو یہ خودکشی ہے، یہ موت حرام ہے. لیکن اگر رسول بلائے اور مر جاؤ تو وہ شہادت. پتا چلا ہم میں اور رسول میں اتنا فرق ہے جتنا زندگی اور موت میں فرق ہے، جتنا ہلاکت اور شہادت میں فرق ہے. یہ ہے رسول کی، یہ ہے زندگی کہ رسول بلائے تو آؤ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خدا نے کیا فرمایا؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہ گونگے بہرے میرے نزدیک بدترین جانور ہیں، کیونکہ ان کے یہاں عقل نہیں ہے. تو عقل ہے کیا؟ کم از کم اتنا تو پتا چلا. یہ الگ بحث ہے کہ عقل کیا ہے، لیکن اتنا تو پتا چل گیا کہ جہاں عقل نہیں ہے وہاں بدترین حیوانت ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کان دیے تھے سنتے نہیں تھے، آنکھیں دی تھیں دیکھتے نہیں تھے، دل دیے تھے سمجھتے نہیں تھے. واقعی سارے اندھے تھے، واقعی سارے بہرے تھے. کیا مقصد؟ کیا ہے کہ میں نے ان کو کان دیے تھے سنتے نہیں تھے، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں تھے، دل دیے تھے سمجھتے نہیں تھے. کیا سارے اندھے تھے؟ نہیں. اللہ نے بات دیکھا جس مقصد کے لیے میں نے ان کو کان دیے تھے کہ یہ ذکر سنو، اسی ذکر کو بدعت سمجھتے تھے. جن ہستیوں کے لیے میں نے کہا تھا کہ ان کا دیکھنا عبادت ہے، ان کو یہ بدعت سمجھتے تھے. جس محبت کے لیے میں نے دل دیا تھا ان سے یہ محبت نہیں دشمنی رکھتے تھے. جس مقصد، اب دیکھو رسول کی حدیث ہے، التوحید، رسول کی حدیث ہے، رسول کے السمع للتوحید والعین للنبوت والفؤاد لولایت. دیکھو یہ اللہ نے جو کان دیے ہیں یہ دیے ہیں کہ توحید کو سنو، آنکھ دی ہے نبوت کو دیکھو، فؤاد دیا ہے علی کی ولایت کے لیے. نہیں، پوری حدیث پڑھوں. یا علی من زعم، یا علی، یہ مسلمانوں کے تمام مناقبوں کے تعمیر رسول کا حدیث ہے. یا علی من زعم انہو یحبنی ویبغضک فہو کذاب. یا علی جو یہ کہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں اور تجھ سے بغض رکھتا ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. زبان سے بات کریں میرے دوستوں میں آگے نعرہ حیدری، ایسے نہیں، مل کے نعرہ لگا. ابھی تو موسم بھی بہت اچھا ہے، دیکھو سردی میں تو مجھے تقریر کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. یا علی من زعم انہو یحبنی ویبغضک فہو کذاب. یا علی جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور تجھ سے بغض رکھتا ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا. یعنی سب سے بڑا جھوٹا وہ جو رسول سے محبت کی دعویٰ کرے اور علی سے دشمنی رکھے. اب مجھے پتا نہیں کہ یہ کون ہے. یہ عام قانون ہے کہ جو کہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں اور علی سے بغض رکھتا ہے تو رسول نے فرمایا سب سے بڑا کہا یا علی السمع للتوحید والعین
لنبوتی والفؤاد لولایت کا. یا علی اللہ نے کان دی ہیں توحید کے لیے اور اللہ نے آنکھیں دی ہیں میری نبوت کے لیے اور اللہ نے فؤاد قلب نہیں. قلب میں اور فؤاد میں فرق ہے. قلب مانے بھی دل فؤاد مانے بھی دل. جانوروں میں انسانوں میں یہی فرق ہے کہ جانوروں کو قلب ہے فؤاد نہیں. انسانوں کو اللہ نے فؤاد دیا ہے. فؤاد کا کام یہ ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرے. اگر حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتا تو وہ جانور انسان نہیں. اب اللہ نے دل دی ہے علی کی ولایت کے لیے. اب جو علی علی نے کرے سمجھنا حیوان ہے انسان نہیں ہے. چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. پتا چلا انسان. اب اللہ نے دیکھو پھر کہا پھر ابھی میں آپ کے قریب نہیں آیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قریب آ کر بات کروں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک یہ گونگے اور بہرے بدترین جانور ہیں کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فعدلک میں نے تمہیں بنایا ہے عدل کے ساتھ. آنکھوں کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق, کانوں کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق. یعنی حواس خمسہ سر میں ہیں. گھبرا گئے شاید. حواس خمسہ سر میں ہے. حواس خمسہ سر میں. اور کوئی مناقب کی کتاب ایسے نہیں. میں اپنے شہر میں پڑھ رہا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی ایسی مناقب کی کتاب نہیں ہے جس میں رسول کی یہ حدیث نہ ہو. یا علی انت منی منزلت راس من البدن. یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق جسم سے. میں ہوں آپ کا جسم, آپ ہے میرا سر. علی ہے سر کس کا؟ رسالت کا. بڑا جملہ میرا کھا گئے, میں کھانے نہیں دوں گا. علی ہے رسول کا سر, رسالت کا سر. آنکھیں سر میں, کان سر میں, زبان سر میں, ناک سر میں, عقل سر میں. پتا چلا عقل رسالت کا نام علی ہے. اور کیا عقل نہیں ہے وہاں حیوانیت. نعرہ حیدری. عقل رسالت کا نام علی ہے جہاں علی نہیں. ارے علی کو تو نہیں مانے گا, علی کا نقصان نہیں. تم نے رسالت کو نہیں سمجھا. جب تمہارے پاس عقل نہیں ہے تو عقل کو کیسے سمجھے گا؟ رسول نام ہے عقل کا, تو عقل رسالت کا نام ہے. پھر دیکھو پھر اللہ نے کس طرح شاد فرمایا سورۃ انفال میں, ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. میرے حبیب یہ انسان میرے نزدیک بدترین یہ کافر جو ہے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. میرے حبیب یہ کافر میرے نزدیک بدترین جانور ہیں کیوں ان کے پاس عقل نہیں, ان کے پاس ایمان نہیں. ان کے پاس ایمان نہیں. پہلے عقل کہا پھر ایمان کہا. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. میرے حبیب یہ انسان میرے نزدیک بدترین جانور ہے کافر جو ہے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. پتا چلا جہاں ایمان نہیں ہے وہاں بدترین حیوانت ہے. پھر ایمان کو سمجھنا پڑے گا کہ ایمان ہے کیا. دیکھیں یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر چیز کے چار وجود ہیں, ملفوظی, ذہنی, مکتوبی, وجودی. میں نے بھی کہا آگ آگ آگ, میری زبان نہیں جلی. بھائی گھبرا نہیں جانا نوجوانوں, بس نوجوانوں سے میری بات ہے. اب میں نے کہا آگ آگ آگ, میری زبان نہیں جلی. میں نے ذہن میں رکھا آگ,
میرے زبان میں میرے دماغ میں حرارت نہیں پہنچی، میں نے قلم سے لگا آگ، قلم سے چنگارا نہیں نکلی، لیکن جب میں حقیقی آگ کے پاس گیا، سر نیچے رکھا تو دماغ میں حرارت پہنچی، قلم کو رکھا تو قلم سے چنگارا نکلی، شعلے نکلے۔ پتا چلا کہ اگر ہم وجود کو نہیں مانیں گے تو پہلے 3 وجود بیکار ہیں۔ کتنا بڑا جملہ میرا کھا گئے میرے دوستو۔ دیکھو پھر نہیں پھر قریب آ رہا، میں کہا کہ میں ہر چیز کے کتنے وجود؟ 4، ذہنی، مکتوبی، ملفوظی، وجودی، جو حقیقی ہے۔ میں کہا کہ میں نے دماغ میں رکھا آگ، سوچا آگ بھڑک رہی ہے جیسے، لیکن میرے دماغ میں حرارت نہیں پہنچی۔ پھر میں نے کہا آگ آگ آگ، میری زبان نہیں جلی۔ پھر میں نے قلم سے لکھا آگ تو قلم سے شعلے نہیں نکلے، لیکن جب حقیقی آگ جہاں آگ جل رہی تھی وہاں گیا تو یہ تمام چیزیں آ گئیں۔ وہاں میرا سر بھی جلا، وہاں ہاتھ بھی جلے، قلم بھی جل گیا۔ پتا چلا جب تک وجود کو نہیں مانیں گے تو پہلے 3 اثر بیکار ہوتے ہیں۔ 4 اثر میں سے 3 اثر بیکار ہو جاتے ہیں تو ساری زندگی کوئی کہتا رہا ایمان ایمان ایمان، ایمان نہیں ملے گا۔ ساری زندگی لکھتا رہے ایمان ایمان، نہیں ملے گا۔ ذہن میں لاتا رہے ایمان ایمان، نہیں ملے گا۔ جب تک حقیقی ایمان کو نہ مانے، اور وہ رسول نے خندق میں بتایا کہ برز الایمان کلو الکفر، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پتا چلا علی ہے وجود ایمان، جہاں ایمان ہے وہاں حیوانیت ہے، انسانیت نہیں۔ آگے بات سمجھ میں دوستو، آگے بات سمجھ میں۔ میں اس کا میرے دوستو جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، یہ زندگی کو سمجھنا پڑے گا۔ انسان اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو آسان طریقے سے بنایا، کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو آسان طریقے سے خلق کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن اگر انسان نے اپنی خلقت کی مقصد کو نہیں سمجھا تو میں اس کو بدترین بنا دوں گا۔ جو احسن تھا وہ اسفل بن جائے گا۔ احسن اس میں تفضیل، اسفل اس میں تفضیل، یعنی انسان اگر اپنا مقصد، خلقت کا مقصد نہیں سمجھتا کہ میری خلقت اللہ نے مجھے کیوں خلق کیا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں انسان نہیں۔ اور میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا۔ سورۃ تقویم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حشرت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حشرت، میدان حشر میں جانوروں کو لایا جائے گا۔ میرے بھائی آپ گھبرائیں نہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حشرت، سورۃ تقویم 3 پارے کی سورہ ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حشرت، میدان حشر میں جانوروں کو لایا جائے گا۔ پہلے بتاؤ یہ جانور کون ہوں گے؟ جانوروں کا میدان حشر میں کیا کام؟ کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا مولا یہ جانور کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا صورت میں انسان ہوں گے، سیرت میں جانور ہوں گے، کیونکہ یہ میری ولایت کے منکر تھے۔ اسی لیے تو ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، ہمارے چھٹے امام نے، شیخ صدوق علیہ رحمت نے بھی لکھا، شیخ صدوق علیہ رحمت نے بھی لکھا اعتقادات صدوقیہ میں، شیخ صدوق علیہ رحمت نے بھی اعتقادات صدوقیہ میں لکھا ولایتی لامیر المومنین احب الی من ولادتی منہ، میں امام ہوں، میں معصوم ہوں، میں امام کا بیٹا ہوں، لیکن مجھے اسی بات پر فخر نہیں، فخر اسی بات پر ہے کہ میں داد علی کی ولایت کا قائل ہوں۔ سمجھ میں بات نہیں آئی؟ ولایتی لامیر المومنین احب الی من ولادتی منہ، میں امام ہوں، معصوم ہوں، امام کا بیٹا ہوں، لیکن مجھے فخر سی بات پر نہیں، فخر سی بات پر ہے کہ میں علی کی ولایت کا قائل ہوں، علی کی ولایت کا قائل ہوں۔ ارے بیٹا تو نوح کا بھی تھا،
تو ابنیت نے تو کوئی کام نہیں کیا، بیٹا ہونا اور بات ہے، ولایت کا اقرار کرنا اور بات ہے۔ دیکھیں ارشاد خدا بندی، ہم کہتے ہیں میں نے کہا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا عدل پر، اور ہمارے پاس جب عدلی نہیں ہے، دیکھیں مسلمان بات کرتے ہیں سارے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اسی لیے شیطان کو اللہ نے نکال دیا سجدے کی وجہ سے۔ سجدہ بھی آدم کو، شیطان اللہ کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، شیطان اللہ کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، شیطان آیا تھا اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں۔ شیطان اللہ کا مخالف تھا نا، شیطان اللہ کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، آج بھی اللہ کو مان رہا ہے۔ شیطان آیا تھا اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں، اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں۔ اور جب بھی اللہ نے کہا شیطان کو ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے شیطان تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ تجھے میں نے کہا تھا تو میری ذات کو دیکھتا۔ بڑا جملہ ہے، دیکھیں میں ایک ایک جملے میں اگر آپ نے فالو کیا میری تقاریر کو تو ایک ایک میرے جملے میں آپ کو نقطہ ملے گا جو دنیا تک قیامت تک کسی مسلمان کو جرأت نہ ہوگی کہ جواب دے سکے۔ قال ما منعک اللہ تسجد، اے شیطان تجھے کس نے منع کیا سجدے سے؟ اذ امرتک، تجھے میں نے کہا تھا مجھے دیکھتا، میں نے کہا تھا مجھے دیکھتا، میں نے کہا تھا۔ اور پھر تو شیطان نے کیا جواب دیا اے ستیرہ میں؟ قال انا خیر منہ، یا اللہ میں آدم سے افضل ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے۔ یعنی شیطان کی نظر میں آگ افضل تھی مٹی سے۔ بات نہیں کرو کہ میں ساری رات بیٹھا رہوں، کیونکہ میں نے کیا کہ میں آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے۔ میں نے تجھے کہا تھا، شیطان نے کہا میں افضل ہوں آدم سے، کیونکہ آپ نے آدم کو بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے۔ یعنی شیطان اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا تھا آدم سے۔ پھر وہی الفاظ ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی، اللہ نے پوچھا کیوں نے آدم کو سجدہ کیا؟ ایک دم کہا قال رأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، یا اللہ یہ کوئی افضل ہے کیا مجھ سے؟ یعنی شیطان وہی سمجھ رہا ہے کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ اگر قرآن میں اللہ کا جواب نہ ہوتا تو آج تمام مسلمان میرا گریبان پکڑتے۔ اللہ نے کہا شیطان کیا تو نے مجھے ظالم سمجھ رکھا ہے؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے شیطان تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ تو اس کو سجدہ نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میں نے اتنا تو پتا چلا کہ شیطان کا یہ قصور تھا کہ شیطان نے نسبت کا انکار کیا۔ پتا چلا جو نسبت کا انکار کرے وہ بھی شیطان ہے۔ ارے کہتے یہ لکڑی کو سجدہ کرتے ہیں، یہ لکڑی نہیں ہے، یہ عباس کا علم ہے، ہم عباس کے علم کو سجدہ کرتے ہیں، لکڑی کو نہیں۔ پتا چلا جو نسبت کو نہ مانے وہ شیطان ہے۔ نعرہ حیدری، آ گئی بات سمجھ میں؟ اللہ نے فرمایا تو نے کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، وہی جواب ہے۔ قال انا خیر منہ، یا اللہ میں اسی سے بہتر، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے بنایا آگ سے، آدم کو بنایا مٹی سے۔ اگر جواب نہ ہوتا قرآن میں تو شاید مسلمان میرا گریبان پکڑتے۔ اور اللہ نے قرآن میں جواب دیا شیطان کیا تو مجھے ظالم سمجھا ہے؟ اگر تو مٹی سے
آدم سے افضل ہوتا تو جو آدم سے افضل تھے میں نے ان کو سجدے کے لیے نہیں کہا. میرے بھائی بات کرو تو میں آگے چلوں. دیکھیں جب بات کرو گے تو پھر میں آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. لیکن بات چلتی ہے اشاروں میں چلتی ہے, بات اشاروں میں چلتی ہے. یہ میرے الفاظ نہیں, یہ مسلمانوں کے کتابوں کے بھی الفاظ ہیں کہ کچھ ہستیاں تھیں جنہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. تو ایک دم جناب آدم نے کہا فمن ہاؤلا, یا اللہ یہ کون ہے جنہوں نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ اللہ کی آواز ہے لولاہم لما خلقتک. آدم خاموش, اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا, اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا. تو اللہ کی آواز ہے آئے شیطان, اگر واقعی تو آدم سے افضل ہوتا تو جو عالین تھے میں نے ان کو سجدے کے لیے نہیں کہا تھا. اگر تو افضل ہوتا تو میں تجھے بھی نہ کہتا. نلذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, میں نے آگ کو بنایا ہے درخت سے. اگر مٹی نہ ہوتی تو درخت نہ ہوتا, درخت نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی, آگ نہ ہوتی تو نہ ہوتا. تو تیسرے نمبر پر رہ کر پہلے نمبر سے حسد کرتا, تو تیسرے نمبر پر ہے. ہاں آگ اللہ نے بنائی ہے سب درخت سے, یعنی اگر تراب نہ ہوتا تو درخت نہ ہوتا, درخت نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی, آگ نہ ہوتی تو شیطان ہوتا. یعنی یہ تیسرے نمبر پر رہ کر پہلے سے حسد کر رہا تھا. اللہ نے کہا تجھے سزا اسی لیے دے رہا ہوں کہ تو میرے عدل کا انکاری ہے. پتا چلا سجدے کے پردے میں عدل الہی کا انکاری تھا. اگر سجدے نہ کرنے پر شیطان اتنا بڑا مجرم ہے تو ہم نے لاکھوں سجدے چھوڑ رکھے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جنتی. تو ہمیں امید ہی نہیں ہونی چاہیے جنت کی. اس نے تو ایک سجدہ نہ کیا, وہ بھی آدم کو. تو پتا چلا شیطان کا بڑا جرم یہ تھا, وہ عدل الہی کا انکاری تھا. پتا چلا جو عدل الہی کو چھوڑ کر اتنی بندگی کرے جتنی شیطان نے کی تھی تو عبادت کا وہی حال ہوگا جو شیطان کی بات. پتا چلا جن کے عبادتوں میں عدل نہیں ہے. دیکھو پھر قریب آ کر بات کرو, اللہ کو عدل الہی کتنا پسند ہے, کتنا اللہ کو عدل الہی پسند ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسْطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا کتا اصحاب کہف کا کتا, ان کا کتا اصحاب کہف کا کتا اپنی باہیں پھیلا کر دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے. ان کا کتا نہیں چلوں گا, آگے نہیں چلوں گا جب تک میں نہیں سمجھا پایا, تھوڑا آگے چلوں گا. کہ اللہ کہنا کہتے ہیں وَقَلْبُهُمْ, ان کا کتا. اللہ نے کہا کتا بے واس نہیں ہے, یہ مومنین کا کتا ہے. دیکھیں اگر آپ نے سمجھا تو بڑا مزہ آگا, نہیں سمجھا تو پھر میں میری ذمہ داری. ان کا کتا, مومنین کا کتا, یہ کتا بے واس نہیں ہے, یہ مومنین کا کتا ہے. اور اس نے کیا کیا ہے کہ اپنی باہیں پھیلائے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے. بیٹھا ہوا تھا نہیں, بیٹھا ہوا ہے, آج بھی بیٹھا ہوا ہے. کتنا بڑا جملہ کھا گئے ہیں میرے دوستو, کیا بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یعنی مسلمان ماننے پر آئے تو کتے کو بھی زندہ سمجھتا ہے, اور نہ ماننے پر آئے تو امام کی زندگی پر بھی اعتراض کرتا ہے. نعرہ حیدری. ایسے میں آگے ہی نہیں چلوں گا. کیا کتے نے, تمام 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے, اور سب نے لکھا کہ یہ کتا جنت میں جائے گا. کتے کا کام جنت میں کیا؟ ہمارے امام نے بھی فرمایا کہ جائے گا, ہمارے چھٹے امام نے کہا کہ جائے گا. کیوں جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم ہے کتا لیکن عادل ہے, یہ مومنین کے ساتھ نہیں بیٹھا,
جو اس کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں بیٹھا، دروازے کی چوکھٹ پر۔ او میرے بزرگوں، نعرہ حیدری! میرے بھائی زبان سے تو بات کر میرے دوستو، یہاں کون آئے گا اگر آپ نے ایسی باتیں کہی تو؟ زبان سے خاص کر کے نوجوانوں کو کہنا آپ کا کام ہے بات کرنا، بزرگوں کو چھوڑ دو۔ یعنی کتے میں اللہ نے عدل دیکھا کب، لیکن یہ مومن کے ساتھ نہ بیٹھا، وہاں بیٹھا جہاں اس نے کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ یہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا، دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا، دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا۔ ارے اگر کتے میں عدل آ گیا اور اللہ نے کہا کتا تمہارا کام ہے بھونکنا، تم نے اپنی عادت کو بدلو، ہم نے آپ کی نجاست کو بدلا، ہم نے آپ کی خلقت کو بدلا، ماہیت کو بدلا، اور کتے کا کام تھا بھونکنا، کتے کا کام تھا بھونک کر دشمنوں کو بتا دینا۔ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ کتے کو جنتی بنا دیا، کتے کو جنتی، کیونکہ کتے میں بھی عدل ہے، مومنین کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ اور ایمان والو بتاؤ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ تم رسول کو کیا سمجھتے ہو؟ سب سے پہلے جب بھی ہم تقریر کریں یا مجلسوں میں آئیں تو ایک بات ذہن میں رکھا کریں کہ رسول سید الانبیاء، افضل الانبیاء، رسول سے بڑھ کر کائنات میں کوئی افضل نہیں، سب سے بڑھ کر ہمارا رسول کائنات میں، رسول کے بعد اگر ہے تو اللہ کی ذات، رسول ہے کائنات میں افضل ترین۔ اب عدل کیا کہتا ہے کہ رسول چلا جائے تو اس کی جگہ پر کون آئے؟ بڑا جملہ تھا، پھر کھا گئے میرے دوستو۔ تو درود پڑھے محمد علی محمد، مل کے درود پڑھے محمد علی محمد، درود پڑھے محمد علی محمد۔ میرا بگیشہ بہت آدمی سست ہے، محمد والے محمد بآواز بلند نعرہ صلوات، بہت سست آدمی ہے میرے سے، میں ایسے آسان بنا کر دیتا ہوں پھر بھی نہیں سمجھتے۔ میں کہا کہ اللہ کا کو عدل پسند تھا، اللہ کو عدل پسند تھا کتا، لیکن عدل کا قائل تھا، مومنین کے ساتھ نہیں بیٹھا، وہاں بیٹھا جہاں بیٹھنے کے لائق تھا۔ تو رسول اگر مسلمان، سارے مسلمان بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رسول افضل ترین ہے، سید الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے، تو ایمان سے بتاؤ سارے جو محمدی بہادین کے مسلمان ہیں یہ مجھے کل لکھ کر دے کہ رسول کے بعد کوئی صحابی علی سے افضل ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں، قرآن سر پر اٹھا کر کہیں نہیں بھائی، نہیں، ان کو سمجھنے دے، یہ سمجھ نہیں رہے، ان کو سمجھ دے، یہ سمجھ نہیں رہے، جان بوجھ کر بات نہیں کر رہے، اگر جان بوجھ پر بات نہیں کر رہے تو ان پر گناہ ہوگا۔ میں نے کہا یا تو کہو کہ رسول افضل ترین نہیں، اور رسول افضل ترین ہے تو جتنی مساجد ہیں منڈی بہادین کی، کل سارے مسلمان مجھے لکھ دیں کہ رسول کے بعد فلاں صحابی رسول کی امت میں افضل تھا، قرآن سر پر رکھ کر، تو مجھے قسم ہے اس منبر کی میں مذہب چھوڑ دوں۔ کوئی مسلمان کہے کہ شجاعت میں، تقوی میں، ایمان میں، سخاوت میں کوئی علی سے افضل تھا تو میں مذہب چھوڑ دوں، اور کوئی افضل نہیں تھا تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ رسول دنیا سے چلا جائے تو منبر پر وہی آئے گا۔ نعرہ حیدری! آگے بات سمجھ میں؟ مجھے کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ہے، میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس دلیل۔ آج تک جتنے مسلمان بھائی ہیں جو صحابہ اکرام، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں معصوم ہوں، کسی کتاب میں ہو مجھے دکھاؤ۔ میں نے قرآن سر پر، کتاب دکھانے کی ضرورت نہیں، کوئی مسلمان سر پر قرآن رکھ کر کہے کہ ہمارا فلاں صحابی معصوم ہے، میں مذہب چھوڑ دوں۔ دیکھیں ارادے ہیں دو،
اثر بھائی کیونکہ لاہور والے تو ہمیشہ سنتے ہیں یہ گھبرائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ گھبرائیں گے نہیں. دیکھیں محمد بلند صلوات. آج میں نے دن میں بھی آپ کو کہا تھا، آج میں نے دن میں بھی آپ کو کہا تھا مجھے قسم ہے علی کی عزت کی کہ یہ دو جو ہستیاں بیٹھی ہیں ان کی وجہ سے ہے، محمود کی وجہ سے. اور اگر مزہ آیا تو آئندہ بھی آؤں گا، نہیں تو ضرورت نہیں، کل ہی چلا جاؤں گا. یہ آپ یاد رکھیں، میں بڑا سینسٹیو ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کہا ارادے ہیں دو، یا تو کوئی مسلمان کہہ دے کہ رسول کے بعد فلاں صحابی علی سے افضل، قرآن سر پر اٹھا کر، تو خدا کے سمے کل ہی چلا جاؤں گا، میں مذہب چھوڑ دوں گا. اور اگر عدل ہے اور علی افضل ہے کیونکہ قرآن میں سب سے، بخاری میں بھی ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا. سب سے بڑا گناہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا، سب سے بڑا گناہ. اور گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے، اسی گناہ کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کرا، خدا کرا سورۃ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اے ایمان لانے والے، جب رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیٹھ دے کر بھاگو نہیں. یہ خدا کرا. اے ایمان لانے والے، جب رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیٹھ دے کر بھاگو نہیں. اگر آیت یہاں تک ہوتی تو کہتے اللہ نے اسی پر زور دیا ہے، اللہ نے متنبہ کیا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگو نہیں. آیت آگے چلی، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. دیکھو اگر تم میں کوئی بھی بھاگا رشتہ نہیں کام دے گا. تم میں کوئی بھی بھاگا تو میرا غضب اسی پر ہوگا اور اس کی جائے جہنم ہے. جو براز پتا چلا جو بھی رسول کو چھوڑ کر بھاگے وہ اللہ کی نظر میں مغضوب بھی ہے، جہنمی بھی ہے. ارے نام نہیں، اگر کوئی مسلمان سر پر قرآن اٹھا کر کہے کہ کسی جنگ سے علی بھاگ گیا تو میں مذہب چھوڑ دیتا ہوں. ہر جنگ سے تمہارے بھاگے. نعرہ حیدری، اب پنجاب میں چینج ہونا چاہیے، بزرگوں کا مقدر چینج ہونا چاہیے. اب زمانہ ہو گیا، تو علم کو بھی سنو، چینج ہو گیا ہے زمانہ بہت بڑا. میں کہ جب بات کرتے ہیں تو سارے بزرگ جو ہوتے ہیں کم از کم بزرگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. نوجوانوں کو میں اپیل کر رہا ہوں، یہاں بزرگوں کو نہیں، نوجوانوں کو کہا میرے ساتھ ساتھ آئیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اگر علی جنگ سے بھاگا ہے کیونکہ ارادے ہیں دو، تیسرا ارادہ قرآن میں نہیں ہے. توجہ پہلے تو نہیں آ رہی، بتانا مجھے وجہ سے توجہ چاہ رہا جہاں جہاں میرا دیکھ. ابھی مجھے مزہ نہیں آ رہا، واقعی مجھے مزہ نہیں آ رہا. انشاءاللہ کل پرسوں مزہ آ جائے گا. دیکھیں میں نے کیا کیا، ارادے ہیں دو. پھر ہو سکتا ہے کوئی مسلمان حافظ بھی ہو، ان میرے الفاظ کو پھر سمجھے. ارادے دو، انما یرید اللہ یا انما یرید الشیطان، یا شیطان کا ارادہ ہے یا اللہ کا ارادہ ہے. بڑا سب کری بیٹھے اس بات. ارادے کس کے ہیں؟ صرف دو، انما یرید اللہ، یا اللہ کا ارادہ یا انما یرید الشیطان. کسی پورے قرآن میں کسی تیسرے کا دکھاؤ اس کے لیے ہے کہ انما یرید فلاں، تو میں مذہب چھوڑ دوں. ارادے ہیں دو، یا شیطان کا ارادہ یا اللہ کا ارادہ. اب شیطان کا ارادہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، سورۃ مائدہ آیت کا نمبر ہے 90.
یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والے، شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا یہ رجس ہے اور یہ شیطان کا عمل ہے. اس سے بچتے رہو تاکہ تمہیں نجات ملے. کیوں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اسی شراب کے ذریعے، جوا کے ذریعے، بتوں کی پوجا کے ذریعے تمہیں عداوت پیدا کرے. پتا چلا جس نے ایک مرتبہ بھی شراب پیا ہے وہاں نجاست ہے اور وہ شیطان کا ارادہ ہے. کسی نے ایک مرتبہ بھی بتوں کی پوجا کی ہے تو وہ شیطان کا ارادہ ہے. اور جہاں شیطان کا ارادہ ہوگا وہاں اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا. اللہ کا ارادہ کیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل البیت، اہل بیت رسول نہیں، اے اہل البیت. جہاں بھی قرآن میں لفظ البیت آیا ہے وہاں سے مراد خانہ کعبہ ہے، وہاں سے مراد خانہ کعبہ ہے. تو اہل البیت کی معنی ہوگی خانہ کعبے والے، خانہ کعبے والے، یعنی جو خانہ کعبہ کے مالک ہوں، جو خانہ کعبہ کے مالک ہوں. ارے جو مالک ہوتا ہے وہ گھر میں آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. اگر علی خانہ کعبے کا مالک نہ ہوتا تو پیدا خانہ کعبے میں نہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اس طرح کیا بات سمجھ میں آئی؟ آئی بات سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہے سائیں اہل بیت میں رسول کی بیویاں بھی شامل ہیں، رسول کے صحابہ بھی شامل ہیں. ہاں تو پھر اپنی کتابوں کو پھاڑ دو. بڑے مدرسے ہوں گے، مساجد ہوں گی، اس میں کتاب ہوں گے، لے کر آؤ کنز المال کو لے کر آؤ، لے کر آؤ سوائے مرکہ لے کر آؤ. کیونکہ جب حضور اکرم نے سورت برات کی آیتیں ایک صحابی کو دی کہ لے جاؤ مکے، ادھر یہ چلا یا ادھر سے آواز آئی قدرت کی، لا یذہب بہا، رسول کوئی نہیں پہنچا سکتا الا رجل، سوا مرد کے. نہیں نہ سمجھے، کوئی نہیں پہنچا سکتا سوا مرد کے، رجل من اہل بیتی، اور رجل بھی وہ جو میری اہل بیت سے ہو، رجل بھی میری اہل بیت سے، صرف اہل بیت نہیں، فاو منی وانا من، وہ میں ہوں میں وہ ہوں، وہ میں ہوں وہ میں ہوں، میں وہ ہوں وہ میں ہوں. تو جتنے آپ کونے میں بیٹھے ہیں سب کو ادھر میں بلاؤں گا، پھر آؤ یا نہ آؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے دوست، کوئی بڑے میں بڑا آدمی کیوں رہو. محمد آل محمد میں نے کیا عرض کیا کہ اگر کوئی کہے کہ رسول کی بیوی اہل بیت میں شامل یا صحابی تو پھر اپنے کتابوں کو چھوڑو. کیونکہ یہ تمام کتابوں میں حدیث ہے کہ جب صحابی کو رسول نے سورت برات کی آیتیں دی، ادھر یہ لے کے چلا یا آواز ہے لا یذہب بہا، علی اس کو واپس کر، علی اس کو واپس کر، علی اس کو واپس کر. کیوں کہ اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے. کیا دیا؟ لا یذہب بہا، کوئی نہیں پہنچا سکتا الا رجل، سوا اس کے جو مرد ہو، من اہل بیتی. دوسرا شرط یہ کہ میری اہل بیت میں سے ہو، مرد بھی ہو، مرد بھی ہو، اہل بیت میں سے بھی ہو. میں ہوا منی وانا من، وہ میں ہوں میں وہ ہوں، وہ مجھ سے ہو میں اسی سے ہوں. پتا چلا جو پہلے جا رہا تھا
رسول کی نظر میں نہ مرد تھا، نہ اہل بیت تھا، نہ رسالت کا جز تھا. نعرہ حیدری. دیکھو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ آئے ہیں ابھی سب شہر کے آدمی ہیں. توجہ چاروں جہاں جمعی آواز جا رہی. یہ زندگی کا مقصد جو ہے، ابھی تو میں نے کیا کہا، تو میں نے شروعات کی ہے. میرا موضوع تو بڑا مشکل ہے، آگے چل کر بالکل مشکل بنے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے قریب آ کر آپ بات کریں. میں کہ اللہ آپ سب کو بڑی زندگی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ جہاں جہاں مومن فرشیزہ بچھائے ہیں وہ ہر جگہ کامیاب اور کامرانی سے یہ جو ایام ازاں ہیں یہ گزر جائے. میں یہی عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ کسی جگہ کو اللہ نے چھوڑا ہی نہیں، لیکن بات ہے عدل کی. جب عدلی نہیں، میں نے کہا بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے. کیا بخاری شریف میں ہے؟ یعنی دیکھو کہ ہمارے عقائد کہاں سے چلتے ہیں، ہمارے عقائد کہاں سے بگڑے، کہاں سے سدھرے. یہ عقیدے کس نے پیدا کیے؟ آج تک ہم مسلمان یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، رسول ہم جیسا ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ مجھے بھی بتا، یہ مجھے بھی بتا کہ رسول ہم جیسا. ارے تمہاری بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی تھا، دیکھو اس میں نام ہے، میں نام لینے کا قائل نہیں ہوں، تمام مسلمانوں کے لیے میری تقریر ہے کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ رسول 20 دن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. 20 دن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، 20 دن تک. صحیح بخاری میں. تو ایک صحابی نے کہا کہ رسول 20 دن نہیں کھاتا نہ پیتا، میں بھی ایسے کرتا ہوں. یعنی اس کی نظر میں رسول اس جیسا تھا. بڑا جملہ ہے میرے بھائی، آنکھیں کھول کر دیکھ میرے. اب کیا کیا اس نے؟ 3 دن نہ کھایا نہ پیا، ظاہری طرح نہ کھایا نہ پیا. اس کی گھر والی رسول کے پاس آئی، یا رسول اللہ میرا شوہر 3 دن سے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. رسول کہا اس کو بلاؤ. اور جب آیا تو رسول کے سامنے رسول کہا کیا کہا ہے تم نے؟ تم نے کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی تو 20 دن نہ کھاتے ہیں نہ پیتے. اب صاحب بخاری کی جب یہاں کہا کہ آپ بھی 20 دن تک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یا رسالت کے 13 بدلے آوازیں آئیکم مثلی، کیا تم صحابی میرے جیسے ہو؟ کیا تم صحابی میرے جیسے ہو؟ ہوا یتیمنی، میں اللہ کے ساتھ رہتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. جب تمہیں توحید نہیں سمجھ میں سمجھ میں نہیں آؤں گا. پتا چلا اسی نعرہ حیدری، پتا چلا اسی زمانے میں بھی صحابی میں سے تھے جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے تھے. جب رسول کو اپنے جیسا سمجھا تو پھر دین کہاں گیا؟ رسول کو اپنے کس بات میں رسول تم جیسا ہے وہ بھی تو بتاؤ. یہ تو میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی. دیکھیں یہ ہماری مجاز جو ہیں یہ حسینی یونیورسٹی ہے، یہ حسینی یونیورسٹی ہے. یہاں مجلس کی ابتدا بھی قرآن سے، انتہا بھی قرآن پر. ابتدا ہوتی ہے سامت قرآن سے، انتہا ہوتی ہے نعت کے قرآن پر. میرے دوستو یہ ایام ازاں ہیں، جتنا ہو سکے آپ اپنے منہ بھی کیوں کہ رونے کے لیے کسی سخت مسائل پڑھنے کا نہ میں عادی ہوں اور نہ میں چاہتا ہوں کہ آل محمد کی توہین ہو جائے. سلام ہو علی کی بیٹیوں پر جن کے سروں پر چادریں نہیں تھیں، سلام ہو ان ہاتھوں پر
جن ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھی۔ سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر شمر نے تماچے مارے تھے۔ میرے دوستو معاف کرنا، معاف کرنا۔ ہاں وہ علی سے پوچھو کیونکہ دین پر ہمارا خرچ نہیں ہوا۔ سلام ہے اسی بطول پر جس کا پورا گلشن تباہ ہو گیا۔ سلام ہو ابو طالب کی ذات پر جس کا پورا گھرانہ دین پر قربان ہو گیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، 4 مرتبے سے آئے ہیں، 4 مرتبے سے آئے ہیں کہ زینب کے سر پر چادر نہیں رہی۔ پہلی مرتبہ جب ماں زہرا کا جنازہ گھر سے باہر نکلا، میرے دوستو تاریخیں بتاتی ہیں میرے دوستو کہ جب جناب زہرا تیسری جماعت ثانی نے جناب زہرا حجرے میں گئی اور کہا اماں فضا کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جب شہزادوں نے دیکھا تو نانے کے روزے پر آئے اور کہا نانا کیا ہم یتیم ہونے والے ہیں؟ بس اندر سے قبر اطہر سے آوازیں بیٹا جاؤ آپ کی ماں میرے پاس پہنچنے والی ہے۔ میرے دوستو دونوں شہزادے آئے، جناب فضا سے پوچھا اماں ہماری اماں کہاں ہے؟ کہا بیٹا اندر ہے لیکن منع کیا ہے کہ کوئی اندر نہ آئے۔ اب حسن کھڑا ہو گیا، حسین آگے بڑھا اور حجرے کے دروازے پر کہا اماں میرا بھائی حسن امیر ہے، اماں میں کربلا کا مسافر ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ یہ زہرا کی آواز آئی، جناب سلمان فرماتے ہیں کہ جناب علی نے غسل کفن دیا زہرا کو، اور یہ بھی ہے کہ موسوم کو موسوم غسل دیتا ہے، موسومہ کو موسوم غسل دیتا ہے۔ جناب علی کو غسل دیا جناب علی نے، جناب زہرا کو غسل دیا جناب علی نے۔ جناب سلمان فرماتے میں دور کھڑا تھا، دیر ہو گئی غسل کو۔ یا ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرا مولا علی دیوار سے سر مار رہا ہے، میں نے سمجھا کہ آج میرا مولا بھی دنیا سے چلا گیا، کہا جیسے مولا علی باہر آیا میں قدموں پر گر پڑا، مولا آپ نے کیا دیکھا تھا جو آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہ سلمان آپ کو تو پتا ہے کہ جب جناب زہرا کے پہلو پر ضرب لگی تھی تو ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، ایک ہاتھ ہوتا تھا پہلو پر، ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی۔ جب میں نے غسل دینا شروع کیا تو میں نے بڑا زور لگایا کہ زہرا کا ہاتھ ہٹے، کیونکہ شریعت ظاہر پر ہوتی ہے۔ جب زہرا کا ہاتھ نہیں ہٹا تو میں نے زہرا کو واسطہ دیا، زہرا تجھے قسم ہے اپنے حق کی۔ تو جیسے زہرا کا ہاتھ ہٹا میں بے ہوش ہو گیا اور کہا رسول کی بیٹی تو نے مصیبتیں مجھے نہ بتائی، تو اپنی اولاد کو تو بتاتی، اپنی بیٹیوں کو بتاتی۔ اب میرے دوستوں غسل اور کفن ہو گیا۔ جناب علی نے علامہ توسی نے لکھا کہ جناب علی نے بلایا آؤ بچو ماں کا آخری دیدار کرو۔ 2 بچے آئے 2 نہ آئے، حسن اور میں کلثوم آئے، حسین اور زینب نہ آئے۔ تو جناب علی نے کہا فضا جاؤ میری بیٹی زینب کو لے کر آؤ، علی کی عزت کی قسم کھا کر آؤ۔ جیسے جناب فضا آئی، آقا زادی چلو ماں کا آخری دیدار کرو۔ کہا پہلے بابا کو کہو کہ گھر سے باہر چلا جائے، 5 برس کی عمر میں کہا بابا کو کہو باہر چلا جائے۔ ہاں بیٹی مصیبتیں باپ کو نہیں بتاتی، ماں کو بتا۔ خدا جانے زینب نے ماں کو کیا کہا، ہاں زہرا نے زینب کو کیا کہا، یہ رات وان کے کربلا میں کھلا۔ لیکن جب جناب زینب چلی گئی، علی آئے، حسین بیٹے آؤ۔ کہا بابا میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بابا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں اور میری ماں مریم سے افضل ہے، اور عیسیٰ تب تک ماں کے جنازے پر نہیں آیا تھا جب تک ماں نے کفن سے ہاتھ نہیں کھولے تھے، ماں نے نہیں بلایا۔ جب تک اماں نہیں بلائے گی میں حسین نہیں آؤں گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ ایک جملے کو پھر سنیں، ایک
ہوتا تھا، تسبیح پڑھتی تھی ہاتھ سے، ایک ہوتا تھا پہلو پر. لیکن جب حسین نے کہا نا کہ بابا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میری ماں مریم سے افضل ہے، میں حسین عیسیٰ سے افضل ہوں، اور عیسیٰ تب تک ماں کے جنازے پر نہیں آیا تھا جب تک ماں نے نہیں بلایا تھا، جب تک اماں نہیں بلائے گی میں حسین نہیں آؤں گا. یہ کہنا تھا یا کفن کے بت ٹوٹے اور زہرا کے دونوں ہاتھ باہر ہے. حسین حسین آ میرے پیارے حسین، آج میں پالو کا درد بھول گئی. حسین آ میں پالو کا درد بھول گئی. حسین آ میں پالو کا درد بھول گئی. ارے حسین آیا، ماں کو گلے سے لگایا، ہاں بار بار کہا اماں یہ آپ کی مجھ پر ادھار ہے، اماں کربلا آنا میں آپ کی ادھار اتاروں گا. ہاں آپ جب کربلا جائے تو ضرور پوچھنا مجتہدین سے، جہاں حسین کا قبر ہے وہاں سے حسین کا سر جو ہے 17 قدم دور ہے، 17 قدم یا 13 قدم دور ہے. آپ مجتہدین سے پوچھیں گے کہ یہ 13 قدم دور کیوں ہے. کہا جب حسین شہید ہو گیا کربلا میں زہرا آئی اور زہرا نے کہا میرا بیٹا حسین آپ عمر میری ادھار ہے، بیٹا آواز دو. حسین کی لاش اٹھی، بے لاش اٹھی، پھر گر گئی، پھر اٹھی، پھر گر گئی، پھر اٹھی. جب 13 مرتبہ گری قدرت کی آواز آئی زہرا آگے چلو میرا حسین تھک گیا. زہرا آگے چلو اپنے بیٹے کو گلے لگا، میرا حسین بڑا تھکا ہوا ہے. ہاں زہرا نے حسین، ہاں ادھر یہ باپ مار بیٹا ہے، مار بیٹے کی باتیں ہو رہی تھی. یہ شیخ توسی نے لکھا قدرت کی آواز آئی یا علی بڑے پیار سے حسین کو الگ کرو، یا علی بڑے پیار سے حسین کو ماں کے جنازے سے الگ کرو. ہاں علی آیا بڑے پیار سے حسین کو الگ کیا، بڑے پیار سے حسین کو الگ کیا. میں نے کہا مولا حسین آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج آپ کا بابا موجود ہے، آج آپ کا بھائی حسن موجود ہے، آج آپ کی بہنیں موجود ہیں. حسین مولا آپ کو بابا نے بڑی محبت سے جنازے سے الگ کیا. مولا کل کربلا میں آپ کے لاش پر سکینہ آئے گی، مولا اکبر نہ ہوگا، عباس نہ ہوگا، شمر کی تماچے ہوں گی اور کربلا میدان میں کہے گی ہے کوئی میری مدد کرنے والا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ہماری آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے. چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے. چشم